ایک طرف رومن امپائر جو پچھلے کئی سالوں سے سپر پاور تھی، دوسری طرف پرشین امپائر جو کئی دہائیوں سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت مانی جاتی تھی۔ اور ان دونوں کے درمیان کس کی جنگ تھی؟ اسلامی ریاست مدینہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی اور مسلمانوں کے امیر المؤمنین بنے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حالات انتہائی نازک تھے۔ خلافت کا بار سنبھالتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسلمان کئی محاذوں پر لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں رومیوں کے خلاف جنگیں جاری تھی، اور دوسری طرف کچھ لشکر پرشین امپائر کے خلاف تیار ہو رہی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر پرشین امپائر کے ساتھ جنگ کی فکر زیادہ تھی، کیونکہ وہاں لڑنے کے لیے مسلمانوں کی کوئی عظیم جرنیل جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ پورے عرب سے لوگ مدینہ آ رہے ہیں اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ پرشین امپائر کے خلاف ایک نیا لشکر تیار کیا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں بار بار مسلمانوں کو جہاد کی طرف بلایا، مگر کوئی بھی پرشین امپائر جو اس وقت ایران ہے کے خلاف جنگ کی قیادت کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ لوگ اللہ پر اعتماد کرنے کی بجائے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے جرنیلوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایسے میں ایک نوجوان سامنے آیا جس کا نام تھا ابو عبید۔ وہ صحابی تو نہیں تھے، لیکن سب سے پہلے آگے بڑھے۔ یہی جذبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پسند آیا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے ابو عبید کو مسلمانوں کے لشکر کا کمانڈر مقرر کیا۔ آہستہ آہستہ کچھ اور لوگ بھی لشکر میں شامل ہوتے گئے، اور آخر کار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 1000 کا لشکر تیار کیا اور اسے پرشین امپائر کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بڑا رسک تھا، کیونکہ اگر یہ لشکر ہار جاتا تو مسلمانوں کے دل سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بغیر لڑنے کا اعتماد مکمل ختم ہو جاتا۔ جب ابو عبید کا لشکر پرشین امپائر کے سرحد کے قریب پہنچا تو سامنے پرشین امپائر کی ہاتھیوں سے بڑی فوج تیار کھڑی تھی۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کے مقابلے میں دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کے باوجود ابو عبیدہ نے دریا فرات کے کنارے ایک پل کراس کرنے کا حکم دے دیا تاکہ جنگ پارسی علاقے میں جا کر لڑی جائے۔ یہ فیصلہ بہت بڑی غلطی ثابت ہوا، کیونکہ ابو عبید خود ایک تجربہ کار جرنیل نہیں تھے اور نہ ہی صحابی رسول تھے۔ ان کے زیر کمان کئی ایسے صحابہ موجود تھے جو جنگ کی بہتر قیادت کر سکتے تھے، لیکن ابو عبید سب سے پہلے جہاد کے لیے نکلے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کمانڈر مقرر کیا۔ جب مسلمان پل کراس کر کے دوسری طرف پہنچے تو جنگ شروع ہو گئی۔ ابو عبید نے حملے کا حکم دیا، لیکن جیسے ہی حملہ شروع ہوا مسلمانوں نے ہاتھیوں سے بڑی فوج دیکھی جس پر پرشین سپاسالار سوار تھے۔ ہاتھیوں کے ہیبت سے مسلمان گھبرا گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ اسی دوران ایک ہاتھی نے ابو عبیدہ کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا اور وہ شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے جب اپنے کمانڈر کو شہید ہوتے دیکھا تو ان کی حوصلے ٹوٹ گئی اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ کئی مسلمان دریائے فرات میں کود گئے تاکہ دشمن سے بچ سکے۔ مسلمانوں کا پل بھی ٹوٹ چکا تھا، جس کی وجہ سے پیچھے ہٹنے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ اس وقت حضرت مسنہ بن حارث رضی اللہ عنہ، جو کہ ایک اور جرنیل تھے، آگے بڑھے اور بکھری ہوئی فوج کو دوبارہ منظم کیا۔ انہوں نے بہادری کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کو حکم دیا کہ پل کو دوبارہ جوڑا جائے تاکہ باقی فوج بھی واپس آ سکے۔
میں مسنہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تقریباً 3000 مسلمان پل کراس کر کے واپس آئے، لیکن یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک شدید نقصان کا سبب بنی۔ تقریباً 6000 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی پہلی بڑی جنگ تھی اور اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد مسلمانوں میں باتیں ہونے لگے۔ اصل پتہ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کمانڈنگ میں ہی ممکن ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ جرنیل تھے جنہوں نے روم جیسی بڑی سپر پاور کو شکست دی تھی اور دمشق جیسے عظیم تجارتی شہر کو فتح کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اندازہ ہوا کہ اگر مسلمان صرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر ہی انحصار کرتے رہے تو اللہ پر توکل کم ہو جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک وقت کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آرمی چیف کی عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ ایک نیا آرمی چیف مقرر کیا۔ سبسکرائب